زندگی ایک عجیب رخ اختیار کر چکی تھی۔ جینا ویسے بھی بڑا مشکل تھا، مگر اب تو کہاں میں شہزادیوں کی طرح پلی بڑی اور آج قسمت نے مجھے کہاں سے کہاں لا پھینکا تھا۔ ستم صرف یہ نہ تھا کہ آج میں ایک سفید پوش گھرانے کی بہو تھی، بلکہ ستم تو کچھ اور ہی تھا۔ وہ راز کب سے میری ساس چھپائی پھر رہی تھی، وہ آج مجھ پر آشکار ہوا تھا۔ وہ کالا شاپر جو ہر وقت میری ساس کے پاس رہتا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس میں کیا تھا، مگر آج تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اسے کھول کے دیکھا تو میری روح تک کانپ گئی۔ آسمان جیسے میرے سر پہ آ گرا تھا۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا تھا؟ میرا نام پلوشا خان ہے۔ میں اپنے علاقے کی خان کی بیٹی ہوں، جن کے رعب اور دبدبے کی داغ پورے علاقے میں خوب بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے بابا جان اور امی جان کی شادی کے 10 سال بعد میں اس دنیا میں آئی۔ دادا جان تو بابا جان کے بچپن میں ہی چل بسے تھے۔ دادی جان بھی اپنے بیٹے کی شادی کے 5 سال تک پوتا پوتی کی آس لگائے زندہ رہیں، مگر دل کا عارضہ لاحق ہونے سے زیادہ دن جی نہ سکی اور ایک دن خاموشی سے دنیا کو خیر آباد کہہ دیا اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ یوں بابا جان اور امی جان کا ایک دوسرے کے علاوہ تیسرا کوئی نہ تھا جو ان کا ہمدرد بنتا، مگر جب میری پیدائش ہوئی تو جیسے مردوں میں روح پھونک دی گئی ہو، ایسے ہی میری امی جان اور بابا جان پھر سے جی اٹھے تھے۔ میری پیدائش کے وقت ہی امی کچھ ایسی پیچیدگیوں کا شکار ہوگی کہ دوبارہ ماں بننے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھی۔ یوں دونوں ہی مجھ جیسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی تھی خود کو ایک محل نما حویلی میں پایا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بابا جان نے مجھے اپنے علاقے والوں کی شدید مخالفت کے باوجود اسکول میں داخل کروایا تھا۔ میں روز بابا جان کی بڑی سی گاڑی میں اسکول جاتی تھی، جو ہمارے علاقے سے صرف 20 منٹ کی دوری پر واقع تھا۔ بابا جان نے مجھے دنیا کی ہر نعمت دینے کی کوشش کی تھی۔ امی جان بھی مجھ پہ اپنی جان چھڑکتی تھی۔ میرے کام کاج کے لیے بابا جان نے الگ سے ملازمائیں رکھی تھی تاکہ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے انتظار نہ کرنا پڑے۔ حتیٰ کہ انہوں نے میری تربیت کے لیے ایک عورت کو شہر سے خاص میرے لیے بلوایا تھا، جو کہ پڑھنا لکھنا بھی جانتی تھی اور اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقوں میں بھی ماہر تھی۔ بابا جان کا کہنا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر ان کا نام روشن کروں اور ساتھ اپنے علاقے کا نام بھی روشن کروں۔ میرے بابا جان کافی چھوٹے تھے کہ میرے دادا جان کا انتقال ہو گیا تھا اور میری دادی جان نے ان کو پڑھانے کی بجائے وراثت سنبھالنے کی تربیت دی۔ وہ ہر وقت اپنے وفادار بندوں کے بیچ گرے ہوئے رہتے، کیونکہ وہ اتنی ساری جاگیر کے اکلوتے وارث تھے، اس لیے ان کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ اسی خوف کی وجہ سے دادی جان نے انہیں اسکول جانے ہی نہ دیا۔ اب ان کی چاہت تھی کہ میں پڑھ لکھ سکوں۔ یہ دن گزرتے گئے۔ میری ٹیچر میڈم کنزا تھی، جو مجھے اچھے برے سب کی تعلیم دیتی تھی۔ میری پڑھائی بہت اچھی جا رہی تھی کہ اچانک ایک دن میرے خاندان میں ظلم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس رات میں اپنے کمرے میں پڑھائی میں مصروف تھی اور بابا جان اور امی جان آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میڈم کنزا بھی اپنے گھر والوں سے ملنے شہر گئی ہوئی تھی۔ بابا جان ان کو باری فیس دیا کرتے تھے، تبھی وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر ہمارے گھر میں رہتی تھی۔ ہفتے اتوار کو اپنے شہر جایا کرتی تھی۔ پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگی۔ میں گہری نیند میں تھی کہ فجر سے کچھ وقت پہلے میری اچانک آنکھ کھلی۔ مجھے لگا حویلی میں کوئی کھڑکھڑاہٹ ہو رہی ہے، مگر ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ چوکیدار اور حویلی کے وفادار نوکر ہر وقت پہرا دیا کرتے تھے۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، کہیں بابا جان یا امی جان کی طبیعت تو خراب نہیں ہے۔ حالت ہی میں پریشان ہو گئی اور ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر نکلی۔ میں سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے جانے لگی کہ اچانک مجھے بندوق کی گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بندوق کی آواز سنتے ہی میں واپس اوپر کی جانب بھاگنے لگی۔ بار بار گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ کسی کی آواز آئی، ان کی بیٹی کہاں ہے؟ اسے بھی ڈھونڈ کر ختم کر دو۔ یہ سنتے ہی میرے تو آسان ہتا ہو گئے تھے کہ وہ میرے بابا جان اور امی جان کو ختم کر چکے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، مگر میں پسینہ پسینہ ہو چکی تھی۔ میں اس وقت خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی اور آہستہ آہستہ میں اسٹور روم میں جا پہنچی۔ اسٹور میں شاید یہ لوگ مجھے ڈھونڈ نہ پاتے۔ اسٹور میں گپ اندھیرا تھا۔ میں بنا آواز کیے وہاں بڑے صندوق کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے آہستہ سے صندوق ڈھونڈا اور اس کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ خوف سے کانپتی ہوئی میں نے بے آواز آنسوؤں سے روئی جا رہی تھی۔ نہ جانے انہوں نے میری امی جان اور بابا جان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ پوری حویلی میں بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھی، شاید وہ لوگ مجھے ہی ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ تب اچانک مجھے محسوس ہوا کہ اسٹور میں داخل ہوا ہے، کیونکہ ٹارچ کی روشنی مجھے صندوق کے دوسری طرف سے نظر آئی تھی۔ ایک پل کو لگا کہ میری موت قریب آ گئی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے روشنی بند ہو گئی اور اسٹور کا دروازہ بھی بند ہوا۔
نہ جانے باہر کیا ہو رہا تھا مگر میں نکل نہیں سکتی تھی، اب وہاں بیٹھے بیٹھے میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ مگر مجھ پر یہ خوف بری طرح سے حاوی تھا کہ میرے پیارے بابا جان اور امی جان مجھے اکیلا کر گئے تھے۔ میرا جسم بے جان ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، میری آنکھیں بند ہو رہی تھی، میری دھڑکن ختم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر میں کس وقت سے بے ہوش ہوئی مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے دبوچ لیا تھا۔ جب مجھے ہوش آ رہا تھا میرا پورا جسم بری طرح درد کر رہا تھا، مجھے آوازیں آ رہی تھی، پلوچہ اپنی آنکھیں کھولیے۔ کوئی میرے انتہائی قریب بیٹھا مجھے پکار رہا تھا۔ ادویات کی بدبو مجھے محسوس ہو رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ میں اسپتال میں تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے ہمت کر کے اپنی آنکھیں کھولی۔ میں سب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس جو ڈاکٹر بیٹھا تھا وہ مسکرا کر بتانے لگا، آپ پچھلے 3 ماہ سے کوما میں تھی اور آپ کا سر کا آپریشن بھی کیا گیا ہے، مگر اب آپ خطرے سے باہر ہیں۔ اب مجھے علم ہوا تھا کہ جو درد و تکلیف کا احساس تھا وہ میرے سر کی طرف سے سب سے زیادہ تھا۔ میں کچھ بولنے کے قابل نہ تھی اور پھر مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہاں پر میڈم گنزا کھڑی تھی۔ ان کو دیکھ کر میرے آنسو بہنے لگے، تکلیف بڑھنے لگی، میری سانس تیز چلنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے جلدی سے مجھے انجیکشن لگایا اور میں پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ میری طبیعت کافی سنبھل چکی تھی۔ تب میڈم گنزا نے بتایا کہ جب وہ اپنے گھر سے ہماری حویلی پہنچی تو حویلی میں لاشوں نے ان کا استقبال کیا۔ کتوں کو زہر دیا گیا تھا، چوکیدار کو سر پہ وار کر کے مار دیا گیا تھا اور حویلی کے اندر دلاور خان اور منیبہ خانم کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اب تک کسی کو علم نہ ہو سکا تھا کہ حویلی پر راتوں رات کیا قیامت ٹوٹی تھی۔ میں نے تمہیں ڈھونڈا، تم اوپر سٹور کے پاس مجھے زخمی حالت ملی، کسی نے تمہارے سر میں کوئی چیز دے ماری تھی اور تمہیں مردہ سمجھ کر وہیں پھینک دیا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈرائیور کو گاڑی لانے کا کہا اور تمہیں لے کر شہر آ گئی۔ قسمت اچھی تھی کہ اسپتال پہنچنے تک تو تم زندہ رہی، ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ تم شاید نہیں بچ پاؤ گی۔ وہ مجھے گلے لگا کر بولی، قاتلوں کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کون تھے، بس شک یہی ہے کہ خان صاحب اور خاندانی دشمنی کی بھیڑ چڑھ گئی۔ میڈم گنزا مجھے اپنے چھوٹے سے گھر میں لے آئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ حویلی میں آپ نے خبر بھجوائی تھی کہ تم اسپتال نہیں پہنچ پائی اور راستے میں ہی دم توڑ گئی، تاکہ دشمن دبائی طاق میں نہ رہے۔ یوں ایک ہی جھٹکے سے میرا ہنستا بستا گھر اجڑ کر رہ گیا تھا اور میں ایک ساتھ ہی اپنے پیارے رشتے ماں باپ کی نعمت سے محروم کر دی گئی تھی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ میں ہر وقت اداس رہا کرتی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ ایک دن اچانک یہ خیالات مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ نہ جانے انہوں نے کیسے میرے علاج کی باری فیسیں ادا کی ہوں گی۔ میں اس وقت ان کے کمرے میں چلی گئی۔ جاتے وقت میں دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی اور مجھے اچانک دیکھ کر میڈم کافی حیران رہ گئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں کالا شاپر تھا جو انہوں نے جلدی سے چھپا دیا۔ اس وقت تو یہ بات میں نے محسوس نہ کی۔ ان کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی کہ انہوں نے میری فیس کہاں سے دی۔ وہ میری بات سن کر کچھ پریشان سی ہوگی، پھر بولی، بیٹا آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ میں نے اپنے کچھ زیورات بیچ کر فیس ادا کی تھی، لیکن سچ پوچھو تو مجھے ان زیورات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مجھے تو خوشی ہے کہ تم بچ گئی ہو۔ وہ میرا سر چومتے ہوئے بولی، آج انہوں نے مجھے خرید لیا تھا، خیر ہو کر انہوں نے میری جان بچائی، ورنہ آج کل تو اپنے بھی برے وقت میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہے رفتہ رفتہ سب معمول پڑھانے لگا۔ میں 10ویں جماعت میں تھی، مگر امتحانات سے پہلے ہی مجھ پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ پھر میڈم نے مجھے شہر سے ہی پرائیویٹ امتحان دلوایا، مگر کچھ دن بعد وہ پریشان سی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا میڈم، آج کل آپ بہت پریشان ہیں؟ میں نے آخرکار پوچھ ہی لیا۔ ہاں بیٹا، تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ وہ کچھ ہچکچا کر میری طرف دیکھنے لگی۔ تو بتائیے نا، کیا بات ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا تو بولی، بیٹا آج کل لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں کہ میرے گھر میں یہ جوان لڑکی کون ہے، جبکہ میرے ساتھ میرا جوان بیٹا بھی رہتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہارا اور سفیان کا نکاح کروا دوں۔ ان کی بات سن کر میں ایک جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی۔ میڈم یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو میرے ماں باپ کی قبر کی مٹی بھی۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہ کہہ پائی اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ تب وہ بولتی، میں جانتی ہوں بیٹا، لیکن اس مشکل کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی بہو بنا لوں۔ تب وہ بولی، میں جانتی ہوں بیٹا، لیکن اس مشکل کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی بہو بنا لوں، تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو میرے گھر میں یہ انجان لڑکی کون ہے، ورنہ دشمنوں تک بات پہنچ سکتی ہے۔ وہ بہت پریشان تھی اور میں نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ ان کے بہت احسانات تھے مجھ پر اور اب بھی وہ مجھ پر احسان ہی کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے میڈم، جیسے آپ کی مرضی۔ نہ جانے کیسے دل سے میں نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ چند دن کے بعد میرا اور سفیان کا نکاح سادگی سے ہو گیا۔ میرا نام میڈم نے پلوشہ سے بدل کر نازیہ رکھا تھا۔ میری شادی کی عمر تو نہ تھی، مگر قسمت نے مجھے آج یہ دن دکھایا تھا۔ ماں باپ کے بے رحمانہ قتل کے بعد میں نے جلدی
شادی رچا لی تھی دلہن بنی جب میں سفیان کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر میں خاموش تھی۔ جن لوگوں نے میری جان بچائی تھی میں ان کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن جب سفیان کمرے میں آئے، انہوں نے آتے ہی مجھے کہا، نازیہ آپ کپڑے بدل کر آرام سے سو جائیں، میں یہاں چٹائی بچھا لوں گا۔ ان کی اس بات پر چونک کر میں نے دیکھا، وہ مسکرا دیے، بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ، مگر میں جانتا ہوں کہ آپ کا دل کس تکلیف سے گزر رہا ہے، اور ایسے میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ بس جب تک آپ پرسکون نہیں ہو جاتی، یہ شادی محض ایک کانٹریکٹ میرج رہے گی۔ سفیان کو پہلی بار میں نے غور سے دیکھا تھا، انہوں نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا۔ میں ذہنی طور پر اس شادی کے لیے تیار نہ تھی، وہ اچھے سے جانتے تھے۔ اب میں چارپائی پر آرام سے لیٹ گئی تھی۔ ویسے بھی صدمے کو بلانے کے لیے ڈاکٹر نے مجھے فی الحال نیند کی گولیوں کا پورا پیکٹ دے رکھا تھا، جس سے مجھے آرام سے نیند آ جایا کرتی تھی۔ اب میں اپنی ساس کو میڈم نہیں بلکہ خالہ پکارتی تھی، ان کے کام بھی کر دیا کرتی تھی۔ مگر جب میں نے گھر پہ دھیان دیا تو میں نے دیکھا خالہ کے کمرے میں ایک چھوٹی سی فریج رکھی ہوئی تھی، جس کے فریزر میں ہمیشہ تالا لگا ہوتا تھا۔ میں خالہ کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک کالا شاپر دیکھتی تھی، جسے وہ بہت احتیاط سے نکالتی تھی۔ میں نے ایک دو بار ان سے پوچھا بھی کہ اس میں کیا ہے۔ میری بات سن کر ان کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کچھ نہیں بہو، اور پھر اچانک ہی کہتی، اس میں میرے مرحوم شوہر کی یادیں پڑی ہیں، بس وہی سنبھال کے رکھتی ہوں۔ نہ جانے کیوں یہ شاپر مجھے گھر میں کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن جب وہ باہر جاتی تو ان کے ہاتھ میں ہوتا۔ لیکن ایک دن وہ راز بھی کھل گیا۔ جب میں اچانک ان کے کمرے میں گئی تو دیکھا وہ شاپر فریزر میں رکھ رہی تھی، مگر مجھے اس وقت شک ہوا کہ یہ فریزر میں سے کیوں رکھتی ہیں، اگر اس میں ان کے شوہر کی یادیں ہیں۔ تو اس وقت خالہ نے مجھے نہ دیکھا تھا اور فریزر کو تالا لگا کر چابی اپنے تکیہ کے غلاف میں چھپا دی تھی۔ میں آستگی سے واپس لوٹ آئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کو پتہ چلے کہ میں نے ان کو چابی رکھتے دیکھا ہے۔ نہ جانے مجھے کیوں اتنا تجسس ہونے لگا تھا، حالانکہ وہ بہت اچھی خاتون تھی، مگر اس شاپر میں ایسا کیا تھا کہ وہ اسے سب سے چھپا کر رکھتی تھی۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ یہ راز جان کر ہی رہوں گی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ غلط کام کر رہی ہیں، اور بہت جلدی مجھے موقع مل گیا۔ ایک دن میری ساس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور وہ گھر پر کوئی بھی نہیں تھا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے ان کو رکشے میں بمشکل بٹھایا اور اسپتال لے آئی تھی، جہاں ڈاکٹر نے بتایا ان کا بلڈ پریشر بری طرح لو ہو گیا تھا۔ کچھ دیر میں سفیان بھی وہاں آ چکے تھے۔ اپنی ماں کو بے ہوش دیکھ کر وہ سخت پریشان تھے۔ میں نے انہیں نرمی سے کہا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں آج رات یہیں رکھیں۔ سفیان کا بھی یہی کہنا تھا، اور اس طرح نرس نے ان کو نیند کا انجیکشن لگایا تاکہ وہ پرسکون نیند لیں۔ میں نے سفیان کو کہا کہ میں اب گھر جا رہی ہوں، وہاں کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں نازیہ تم چلی جاؤ، میں ہوں امی کے ساتھ۔ میں نے جلدی سے رکشہ کیا اور گھر پہنچ گئی۔ بس مجھے اس شاپر کا راز جاننا تھا، کیونکہ اس کے بعد پھر کبھی موقع ملے نہ ملے۔ مگر گھر پہنچ کر جو ہی میں نے وہ کالا شاپر کھولا تو شدید بو سے مجھے الٹی آنے لگی۔ جیسے ہی اندر پڑی چیز میری نظر پڑی تو میں چیخ پڑی، کیونکہ اس میں تو بابا جان کا انگوٹھیوں سے بھرا ہاتھ پڑا تھا، جسے دیکھ کر میری روح لرز اٹھی۔ اس ہاتھ کو میں لاکھوں بار پہچان سکتی تھی، کیونکہ اس کی انگلیوں میں وہ قیمتی انگوٹھیاں موجود تھیں جو بابا جان پہنا کرتے تھے، جن کے بارے میں ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ انگوٹھیاں میری ساری جاگیر سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ اور یہ سب دیکھنے کے بعد میرا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ! میری ساس میرے والدین کے قتل میں شامل تھی۔ بے یقینی کی کیفیت میں الٹے قدموں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے تک آئی تھی، مگر میں کیا کرتی، سکون تو اب ختم ہو چکا تھا، مجھے سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے میں زمین پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ جو کچھ میں نے آج اس شاپر میں دیکھا تھا وہ کوئی بھی دیکھتا تو شاید صدمے سے بے ہوش ہو جاتا۔ یہ سوال میرے ذہن میں گردش کرتا رہا، اور صبح ہوتے ہی سفیان میری ساس کو گھر لے آئے تھے۔ میں تو اسی وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ اس قاتلہ سے پوچھوں کہ ایسا کیوں کیا۔ سفیان مجھے ان کا خیال رکھنے کا کہہ کر واپس اپنی جاب پہ چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے کیوں زندہ چھوڑ دیا تھا؟ میں نے تپتے ہوئے لہجے میں اچانک پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ انجان مت بنیے، میں سب جان چکی ہوں۔ جب آپ نے میرے والدین کو مار ڈالا تھا تو مجھے کیوں بچایا؟ کیا مقصد تھا آپ کا؟ میں چلائی۔ اب سمجھی مجھے اپنی بہو بنا کر میری جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ میں اس وقت اپنے حواس میں نہیں تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بہو؟ میں نے جلدی سے ان کی بات کاٹی۔ میں نے فریزر سے وہ شاپر نکالا اور کھول کر ان کے سامنے کیا۔ اور آخر کیوں؟ اب کی بار میں انتہائی زور سے چلائی تھی۔ میری سوال پہ وہ گھبرائی تھی آواز میں بولی، تم بہت غلط سوچ رہی ہو بہو، میں آج تمہیں سچ بتاتی ہوں۔ اس صبح جب میں حویلی میں پہنچی تو حویلی میں خون کا کھیل کھیلا جا چکا تھا۔
لیکن جب میں اندر پہنچی تو میں نے دیکھا خان صاحب زندہ تھے، وہ سانسیں لے رہے تھے۔ میں نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی، انہوں نے مجھے کہا کنزا بی بی میری بچی کو بچاؤ، میرا بچنا بہت مشکل ہے۔ میں ابھی کسی کو بلاتی ہوں، میں نے جلدی سے کہا نہیں، تم میری بات غور سے سنو۔ تب میں ان کے قریب گئی تاکہ ان کی آواز سمجھ سکوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں یہ جو 2 انگوٹھیاں ہیں وہ نکال لو، کیونکہ یہ بہت قیمتی ہیرے کی ہیں جن کی قیمت کروڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ میری بچی کی یہ امانت اپنے پاس رکھنا۔ میں نے انگوٹھیاں نکالنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ نکلی۔ خان صاحب کی سانسیں اکھڑی تھی، تب انہوں نے اپنی قسم دے کر کہا کہ میں ان کا ہاتھ، یہ کہتے ہوئے سسکنے لگی، پھر بولی بیٹا میں نے ان کا نمک کھایا تھا، تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں نے یہ سب لالچ میں آ کر کیا۔ مجھ غریب کو کیا پتا تھا کہ یہ عام سی دکھنے والی انگوٹھیاں کروڑوں کی ہیں۔ میں نے ان کی آخری بات مان لی اور پہلے تمہیں ڈھونڈا، اور جب خان صاحب نے دم توڑا تو میں نے یہ سب کیا۔ وہ رو رہی تھی، میرا دل جانتا ہے کیسے میں نے کیا، یہ سب تمہاری امانت ہے اور اس لیے اب تک میں نے سنبھال کر رکھی ہے۔ چونکہ اب تک مجھ سے انگوٹھیاں نہیں نکل پائیں، موقع پا کر میں کسی سنار کے پاس لے جانے کا سوچتی ہوں تو گھبراہٹ کے مارے پھر واپس آ جاتی ہوں، کہیں ناحق کسی کے الزام میں پکڑی نہ جاؤں۔ ان کی باتیں سن کر میں سکتے میں آ چکی تھی۔ میں نے ان کو کیا سمجھا تھا، وہ تو فرشتہ صفت نکلی، پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے خالہ؟ میں نے شرمندگی سے استفسار کیا۔ بس بیٹی تمہیں اذیت نہیں دینا چاہتی تھی، میں بس چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ انگوٹھیاں نکال لوں اور تمہیں دے دوں، مگر میں نے ان کو گلے سے لگا لیا اور اپنی غلط فہمی کی معافی مانگی۔ پھر سفیان نے اپنے آلات سے وہ انگوٹھیاں نکال لی تھی اور ہم نے میرے بابا جان کے ہاتھ کو دفن کر دیا تھا۔ اب میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنی تھی۔ وہ انگوٹھیاں بیچ کر ہم نے اپنا نیا گھر بھی لیا تھا اور بابا کے نام پر ایک اسکول بھی کھولا تھا۔ آج میں اس قابل بن چکی تھی کہ بابا مجھ پر فخر کرتے۔ مجھے سفیان سے محبت ہو گئی تھی اور اب میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ خالہ بھی میرے اسکول میں پڑھاتی ہیں، ہم سب مل کر انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ اب ہم اس قابل ہو چکے تھے، بس کبھی کبھی یہ آواز دل میں اٹھتی ہے کہ بابا جان اور امی جان کو اتنی جلدی نہیں جانا چاہیے تھا۔